وہ لوگ کہتے ہیں جو مرنے کے بعد جینے پر اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے حساب دینے پر جو یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ ارشاد فرمایا وقالو، کہ وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اذا ضللنا فی الارض، کہ ہم مٹی میں جا کر کے مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم مٹی ہو جائیں گے مٹی میں جا کر کے تو کیا پھر سے ہمیں جلایا جائے گا؟ نئے سرے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے گا؟ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ملاقات سے انکار کیے بیٹھے ہیں اور انہوں نے کفر کیا ہے ہماری ملاقات کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیں، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں ابھی انکار ہے اور جس وقت وہ ملک الموت جسے ہم نے مقرر کر رکھا ہے اور جسے ہم نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے، اور یہ ایسا سسٹم ہے کہ اس میں ذرا سی دیر کی تاخیر بھی نہیں ہونی، تو جس ملک الموت کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہے، جسے ہم نے مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ تمہارے سرہانے آ کر کے کھڑا ہو جائے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ موت کیا ہوتی ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، وہ ملک الموت جسے ہم نے یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے وہ تمہیں وفات دے گا، تمہاری روح قبض کرے گا، اور پھر ثم الی ربکم ترجعون، تم ابھی ہماری ملاقات کا انکار کرتے ہو جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن جب یہ سانسیں چلنا بند ہو جائیں گی اور ملک الموت ہمارے حکم سے تمہاری روح قبض کر لیں گے، تب جب تم ہمارے پاس پلٹو گے پھر ہم تمہیں بتائیں گے جس چیز کا تم انکار کرتے تھے۔ دھمکی والا لہجہ ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے، یہ تو بتا دیا کہ تب دیکھیں گے جب وہاں ملاقات ہوگی، جب ہمارے سامنے تمہاری پیشی اور حاضری ہوگی تو اس وقت پھر ہم دیکھیں گے۔ تو یہ فرمانے کے بعد اب اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش کہ ایسا ہوتا کہ جو لوگ یہاں انکار کر رہے ہیں، کاش کہ ایسا ہوتا کہ تم اسی دنیا میں دیکھ لیتے کہ جس وقت مجرم کس حالت میں، کس کنڈیشن اور بیچارگی کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے حضور جواب دہ ہونے کا انکار کرنے والے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، اس طرح کی باتیں کرنے والے اب وہاں کیا کہیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے اس نے خبر دی ہوئی ہے۔ وہ جو مجرم سر جھکائے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب، مجرم کی طرح کھڑے ہوں گے سر جھکائے اور عرض کر رہے ہوں گے بیچارگی کے ساتھ، فرعون جیسے اکڑنے والے لوگ جنہیں اس دنیا میں جن کا نشہ نہیں اترتا، تو اس وقت جب اللہ کی بارگاہ میں اس کے حضور کھڑے ہوں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب اب تو ہم نے دیکھ لیا، جب تیرے نبی نے خبر دی تھی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، نبی کے بعد نبی کے بہاف پر اس امت کے علماء نے جو ورثۃ الانبیاء ہیں جب انہوں نے خبر دی تب بھی سمجھ میں نہیں آیا، جب قرآن سنایا جاتا تھا تب بھی سمجھ میں نہیں آیا، جب حضور کا فرمان سنایا جاتا تھا تب بھی سمجھ میں نہیں آیا، جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی جاتی تھی تب بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ربنا ابصرنا فرجعنا، اے ہمارے رب اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اب تو ہم اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، اب تو تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہو گئے ہیں اور اب ہمیں اپنا انجام دکھائی دے رہا ہے۔ ربنا ابصرنا، اب ہم اس پروسیس سے گزر کے یہاں تک آ گئے ہیں، مر کے ہم نے دیکھ لیا ہے زندہ ہو کر کے کہ اب تو تیرے بارگاہ میں حساب بھی دینا ہے، تو جب حساب دینا ہے تو حساب کے بعد جو رزلٹ آئے گا اسے بھی بھگتنا ہے، جنت یا جہنم کا فیصلہ بھی ہونا ہے، تو اب ریکویسٹ کریں گے، وہاں عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، ہم نے دیکھ بھی لیا، وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا، تو اب ہاتھ جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے ہمارے رب کرم فرما،
ہمیں ایک بار پھر سے دنیا میں بھیج دے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ اب وہ بات کہیں گے جو ہو نہیں سکتی، ربنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب اب ہمیں پھر سے بھیج دے دنیا میں تاکہ ہم وہاں جا کر کے نیک اعمال کریں، اچھے اعمال کریں، اور اچھے اعمال کر کے ہم یقین کرنے والوں میں سے، ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ لیکن اب وہاں کی جو یہ ریکویسٹ ہوگی یہ قبول نہیں ہوگی۔ اور جو اس سے پہلے کی آیت تھی، اس آیت پاک کی تفسیر میں در منصور کے حوالے سے قل یتوفاکم ملک الموت، جس میں ملک الموت کا ذکر ہے، اس میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل چن لیا، تو اس مقام اور مرتبے کے ملنے کے بعد انہیں مبارکباد دینے کی غرض سے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور بارگاہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ میں حاضر ہو کر کے ان کو مبارکباد پیش کی کہ مبارک ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل، اپنا دوست چن لیا ہے، تو اس مقام اور مرتبے کے ملنے کی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نے یہ دیکھا کہ ملک الموت میری بارگاہ میں آئے ہیں، تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان جو مخلوق ہے، اللہ کے نافرمان جو بندے ہیں، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، فسق و فجور میں مبتلا، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، تو اللہ کے نافرمان بندوں کی روح قبض کرنے کی غرض سے جس شکل اور صورت میں، جس حیت میں آپ ان کے سامنے جاتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ آ ہی گئے ہیں تو میں آپ کو آپ کی اس اصلی شکل میں دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ حضرت ملک الموت نے عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ یہ خواہش رہنے دیں، آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اب سوچیں کہ حضرت ابراہیم سے یہ کہا جا رہا ہے، اور کہنے والا اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر فرشتہ، آپ رہنے دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبرانہ صلاحیت کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ سکتا ہوں، میں برداشت کر سکتا ہوں، تم دکھاؤ۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اصرار کیا تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے ان کے سامنے اپنی اس شکل میں ظاہر ہو گئے کہ جس شکل میں وہ کسی ایسے بندے کی روح قبض کرنے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے۔ اور وہ جیسے ہی اپنی اس شکل میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ظاہر ہوئے، وہ بے ہوش ہو کر کے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد طبیعت بحال ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوش سنبھالنے کے بعد کہا، اللہ کی عزت کی قسم، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کی عزت کی قسم اے اسرائیل، اگر کسی بندے کو کوئی اور عذاب نہ دیا جائے، صرف تمہاری یہ شکل ایک بار دکھا دی جائے جس شکل کے ساتھ تم اللہ کے نافرمان بندوں کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور عذاب نہ دیا جائے تو بھی اس کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کے لیے یہی عذاب کافی ہے۔ پھر ایک خواہش پوری ہو گئی تو ایک اور ریکویسٹ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کی۔ فرمایا کہ اب ایک وہ بھی اپنی شکل دکھا دو کہ اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بندے کے سامنے کس طرح کی شکل لے کر کے جاتے ہو۔ تو اس میں تو کوئی پس و پیش تھا نہیں، تو انہوں نے وہ شکل میں بھی آ کر کے ان کو دکھایا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دونوں شکلیں، دونوں صورتیں اور دونوں حالتیں دیکھ لی، تو ان کی دونوں حیاتوں کو دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی بات کہی کہ اللہ کی عزت کی قسم، وہ جو دوسری شکل دیکھی تھی نیک لوگوں کے پاس جانے والی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قسم کھا کر کے کہنے لگے کہ اگر اللہ کی عزت کی قسم کسی بندے کو صرف تمہاری یہ خوبصورت شکل دکھا دی جائے جس نیک بندے کے پاس تم جاتے ہو،
پھر اسے جنت میں نہ بھی داخل کیا جائے، اسے کوئی اور نعمت نہ بھی دی جائے، تو تمہاری یہ جو شکل ہے، جس شکل اور صورت کے ساتھ تم اللہ کے کسی فرما بردار بندے کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو، تو تمہاری اس شکل کے ساتھ اس کے سامنے چلا جانا یہی اس کے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے بعد کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو کنڈیشنز ہیں۔ اب ہمارے پاس ابھی فری ول ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی زندگی کے کتنے دن ابھی باقی ہیں، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ ابھی دن باقی ہیں۔ ابھی ہم چاہیں تو اپنے جو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سب کی زندگی میں آنے والے ہیں، تو ابھی یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم انہیں کس حالت میں بلواتے ہیں، کیسا انتظام کرتے ہیں، اب ان کو انوائٹ کرنے کے لیے کیسے ہم اقدام کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی کتنی مان کر کے چلتے ہیں۔ جب ہم ان کے شایان شان جو استقبال کریں گے، اگر ان کے ویلکم کے لائق ہم نے زندگی گزاری، تو پھر یاد رکھیں کہ اس شکل میں آئیں گے کہ جس شکل کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اور اگر ہم غافل رہے اور ہم نے اپنے عمل پر توجہ نہیں دیا، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس دن کہیں اس شکل میں نہ آ جائیں کہ جس شکل کو دیکھنے کی تاب حضرت ابراہیم خلیل اللہ میں بھی نہیں ہے۔ تو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ میں نے یہ جو آیت پاک آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس قرآن کو دیکھیں اور قرآن کو بھی پڑھیں، رب کا جو کلام ہے اسے بھی کبھی پڑھ کر کے دیکھیں۔ جس نے آپ کو جو سنایا سب کی آپ نے سن لیا، تو اب کبھی اللہ کا کلام بھی کھول کر کے دیکھ لیں کہ رب کیا کہنا چاہتا ہے۔ بندوں کی خوب سنتے رہے، بندوں نے کیا کیا کہا، رب کی بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے، ہمارے لیے کوئی بڑی بات تھوڑی تھی، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو ایک لمحے میں، ایک آن میں ہدایت دے دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پہلے ہی پیدا کر رکھی ہے، ہمیں تو آزاد چھوڑا ہوا ہے، دو مخلوق کو، جنات اور انسان۔ اسی لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بتا دیا تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اپنی عبادت کروانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اور اگر جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، تو سب کو ہدایت دینے والی ایک مخلوق پہلے سے موجود ہے فرشتوں کی شکل میں، ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ نہ چاہتے ہیں گناہ کرنا، نہ کر سکتے ہیں گناہ۔ معصوم پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور انسانوں کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جب امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اسی لیے بتلا دیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں اختیار دے کر کے جب بھیجا ہے، تو اب وہاں جا کر کے یہ نہ گانے لگنا اور یہ آ کر کے جواب نہ دینا کہ اے اللہ تو نے جو چاہا وہ ہوا، نہیں، ہم نے تمہیں اختیار دے کر کے بھیجا ہے، تمہارے پاس اختیار ہے، فری ول ہے، تمہیں جو چیز پسند ہوتی ہے وہ کھاتے ہو، جو پسند نہیں ہے اسے نہیں کھاتے ہو، تم اپنی پسند سے نماز میں جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو، تمہیں کسی نے پکڑا ہوا تو نہیں ہے، کسی نے مجبور تو نہیں کیا۔ تو جس طرح سے ہم نے تمہیں آزاد چھوڑا ہوا ہے تو پھر آزادی کے ساتھ آؤ وہاں حساب لیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر ایک کو ہدایت دے دیتے، ولیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، لیکن ہم نے یہ مقرر فرما دیا ہے کہ ہمارے جو نافرمان انسان ہوں گے، لأملأن جہنم، ہم اپنے ان نافرمان انسانوں سے اور نافرمان جناتوں سے ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے، پہلے چھوٹ دی ہے، اچھے اعمال کرو گے تو جنت ہے، اور اس چھوٹ کے نتیجے میں، اس آزادی کے نتیجے میں اگر ہماری اطاعت اور فرما برداری نہیں کرو گے تو ہم نے مقرر کیا ہوا ہے، لکھ رکھا ہے، واجب کر رکھا ہے کہ اپنے نافرمانوں سے جہنم کو بھر دیں گے۔ سیدھی سیدھی بات۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فذوقوا بما نسیتم، یہ فرشتے کہیں گے اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی کہے، فذوقوا، چکھو عذاب کا مزہ چکھو۔ وہاں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اگر کوئی سمجھاتا تھا تو صاف ستھری بات نہیں سمجھ میں آتی تھی، فذوقوا، چکھو۔ جب پہنچیں گے جہنم کے دروازے کے پاس تو دربان جو ہے جہنم کا، دروغہ، مالک، وہ یہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے عذاب دینے والے، آؤ تمہارا موسٹ ویلکم ہے، آؤ ادھر لگ جاؤ لائن سے، فذوقوا بما نسیتم،
جو تم نے ہمیں بھلایا ہوا تھا، اب اس ہمیں بھلانے کا مزہ یہاں آ کر کے چکھو۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تم نے اس دن کو بھلایا ہوا تھا، حساب کے دن کو، ہمارے سامنے حاضری کو بھلایا ہوا تھا، حساب اور کتاب کو بھلایا ہوا تھا، جنت اور جہنم کو بھلایا ہوا تھا۔ تمہاری سمجھ میں چونکہ کوئی بات نہیں آتی تھی نا، تو نہیں سمجھ میں آتی تھی تو اسی کا انجام بھگتو، چکھو۔ انا نسیناکم، تم نے وہاں ہمیں بھلایا ہوا تھا، یہاں ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ بالکل دو ٹوک آیتیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کبھی پڑھا جائے تو سمجھ میں آئے، کوئی بھول بھلیا نہیں۔ فرمایا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد، تم نے دنیا میں ہمیں چھوڑا ہوا تھا، یہاں ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اب چکھو ہمیشہ کا عذاب، دائمی عذاب چکھو۔ بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر رہے تھے، بما کنتم تعملون، عقیدے کی بات نہیں کی، عمل کی بات کی، جو تم کر رہے تھے، جو کرو گے وہ بھرو گے، جو بندہ کرے گا اس کا حساب دے گا۔ عقیدہ ہے پہلے نمبر پر، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ صرف میں اپنا عقیدہ صحیح کر لوں اور عمل کچھ بھی نہ کروں، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا، جو کر کے آئے ہو دنیا میں اب بھگتو اس کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کی بات کی ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا، یہ تو ان کی بات کر لی جو مانتے ہی نہیں، جن کو سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے کوئی بات۔ اب ان کی بات کی جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہیں، جو اللہ کی سنتے ہیں، اور جو اللہ کی سن کر کے فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت گزاری کرتے ہیں، وفا شعاری کرتے ہیں۔ فرمایا انما یؤمن بآیاتنا، وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ہم سب اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبیوں، رسولوں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ سے خود پوچھ لیں کہ یہ ایمان لانا کیسا ہے کہ میں ایمان بھی لاتا ہوں اور اللہ کی بات بھی نہیں مانتا ہوں، میں ایمان بھی لاتا ہوں، مجھے جہنم کا خوف بھی نہیں ہے، جنت کا شوق بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ایمان والوں کی جو نشانیاں ہیں وہ بتلا رہا ہے کہ صحیح معنوں میں جو ایمان والے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ ہماری آیتیں سنتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں، اذا ذکروا بہا، جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر کے انہیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے، سمجھانے والا جب انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف زبان سے ہاں نہیں کرتے، فرمایا سجدن، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ بندگی کا حال ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جب انہیں قرآن پڑھ کر کے، قرآن کے ذریعے سے، قرآن سنا کر کے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سر سجدہ کرتا ہے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح جاری ہوتی ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ ذرا بھی تکبر، غرور اور گھمنڈ نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، سب پہ سجدہ واجب ہو گیا، آپ حضرات بعد میں سجدہ کر لیجئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کی کیا پہچان بتلائی ہے؟ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو سر کو جھکا دیتے ہیں، گردن کو جھکا دیتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے ہیں، زبان سے تسبیح اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور جب حق واضح ہو جاتا ہے تو اکڑ ان کے اندر بالکل بھی نہیں ہوتی۔ ایک چیز اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے آئی تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کوئی چیز آئی تو میرا سر تسلیم خم ہے، گردن جھکی ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کی جو علامت اور پہچان بتلائی ہے، ایک آیت پاک اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایمان والے بندوں کی پہچان، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی جو کروٹیں ہیں، ان کی جو پیٹھ ہیں، ان کی خوابگاہوں سے، ان کے بستروں سے رات کے وقت الگ ہوتی ہیں۔ یہ تہجد کے وقت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے رات میں بھی پوری رات غافل ہو کر کے، لمبے ہو کر کے سو نہیں جاتے، بلکہ انہیں سوتے ہیں، انسان ہیں، نیند ضروری ہے، لیکن ضروری نیند کے بعد ان کے جو پہلو ہیں، ان کی پیٹھ وہ اپنے بستر سے علیحدہ ہوتی ہے، وہ مصلے پہ ہوتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع۔ اب دیکھیں کہ ایک بہت بڑے فتنے کا رد، جاہل قسم کے صوفی، جاہل قسم کے پیر جو گھوم گھوم کے اپنے مریدوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ہم کو جنت کے لیے، ہم تو صوفی لوگ ہیں، ہم کو جنت نہیں چاہیے، ہم کو جہنم سے ڈرنا بھی نہیں ہے، دیکھو یا تو قرآن پہ ایمان لاؤ یا ان جاہل صوفیوں اور پیروں پہ ایمان لاؤ، دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔
جو لوگ یہ سمجھانا چاہتے ہیں نا کہ جنت اور جہنم، جنت کے شوق سے یا جہنم کے خوف سے کوئی کام نہیں کرنا، ان کے بالکل اگینسٹ قرآن مجید کی یہ آیت عقیدہ دے رہی ہے۔ یہ تو بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کے پہلو جو ہیں ان کے بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں، یعنی وہ مصلی پہ ہوتے ہیں، نماز کی حالت میں ہوتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دو چیزیں جو قرآن سکھلا رہا ہے، جہالت کی بنیاد پر جاہل قسم کے صوفی اور جاہل قسم کے پیر وہ اسی چیز کو عام کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں رات میں تو کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو ندا دیتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کس حالت میں؟ خوفاً۔ اور جاہل صوفی کیا سکھا رہا ہے؟ کہ جہنم سے نہیں ڈرنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے، پناہ مانگتے ہوئے وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَطَمَعًا، لالچ میں۔ کس کی لالچ میں؟ اللہ کی رضا کی لالچ میں، اللہ کی جنت کی لالچ میں۔ اگر جنت کی لالچ ہی نہیں ہے، جہنم کا خوف نہیں ہے، تو پھر یہ ساری ایکسرسائز کس لیے ہو رہی ہے؟ بہرحال یہ قرآن مجید کا عقیدہ یاد رکھیں۔ سورہ سجدہ ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ اگر کوئی آپ سے اس طرح کا ٹکرا جائے تو اسے یہ والی خوراک ضرور دیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، اس سے یہ بھی جان لیجئے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ نیک بندے بھی نہیں ہیں، نہ یہ عالم ہے، نہ یہ صوفی ہے، نہ یہ پیر ہونے کے لائق ہے جو قرآن کے خلاف عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی پہچان قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ جنت کی لالچ بھی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے جہنم کا خوف بھی ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہو کر کے دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے خوف سے کرتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے کرتے تھے۔ ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا سارا مسئلہ ہی جنت اور جہنم کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ان دو کے علاوہ کوئی اور تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کوئی اور تیسرا ٹھکانہ اگر بنایا ہو تو جائیں یہ اس ٹھکانے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 2 ہی ٹھکانے بنائے ہیں، اور اس میں سے ایک کا شوق ہونا چاہیے، ایک کی لالچ ہونی چاہیے جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرے کا خوف اور اس کا ڈر ہونا چاہیے جہنم کا، عذاب کا۔ تو اس آیت پاک کو یاد رکھیں۔ اور ایک اور علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ دیا ہے، جو کچھ عطا فرمایا ہے، جو کچھ نوازا ہے، تو وہ جتنا بھی دیا ہو، جتنا بھی نوازا ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی پہچان بیان فرمائی۔ تو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں کسی ایسے کے پیچھے نہ چل پڑے۔ سوشل میڈیا ہے، بہت کچھ ہے، آنے جانے والے، چلنے پھرنے والے کسی کے پیچھے اگر چل پڑے اور کہیں آپ کی آخرت ہی خراب ہو گئی تو یہ دنیا، زندگی بھی ایک بار ہے اور اس کا رزلٹ بھی جو ملنا ہے وہ ایک ہی ملنا ہے۔ تو اس لیے آنکھ کان کھول کر کے، فتنے کا زمانہ ہے، قرب قیامت میں ہم لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بھی دی ہوئی ہے، تو اگر ابا کسی کے پیچھے چلتے تھے تو یہ دیکھ کر کے نہیں کہ ابا چلتے تھے اس لیے، نہیں، ابا چلتے تھے ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو چیک کروں گا قرآن کی روشنی میں اسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ پیش کروں گا، اور اگر ابا صحیح راستے پہ چل گئے ہیں تو ماشاءاللہ میں بھی ابا کے پیچھے پیچھے جاؤں گا، اور اگر ابا کسی غلط راستے پہ چل گئے ہیں تو میں ابا کے راستے پہ نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور حضور کی سنت اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن 30 پارے کا دیا ہے، مجھے اس کو، یہ جو ہے میرے لیے راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے اور صراط مستقیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، مجھے اسے تھامنا ہے اور اسے تھام کر کے انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی منزلوں کو طے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم اس محفل کو، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی شروع سے لے کر کے اب تک آپ کے گوشے گزار کیا گیا ہے، ان سب پر جو کچھ بھی خیر ہے اور اللہ کی جانب سے ہے، حق ہے، ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انسان ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی ایسی بات ہم میں سے کسی کی زبان سے نکلی ہو جو حق کے معیار پر نہ اترتی ہو تو اس سے ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔